ممبر رسول پہ جلوہ فروز قابل قدر معزز علماء ذویل احترام، معزز باوقار علماء کرام، حضرت حافظ و قاری اعجاز عالم صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا وسیم رضا منظری صاحب قبلہ، نقیب ہندوستان جناب محترم قاری زبیر رضا صاحب قبلہ، قاری سلمان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المبین صاحب، دیگر باوقار معزز علماء ذویل احترام، سامعین جلسہ مصطفیٰ، اسلامی رشتے کی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر سب لوگ ایک بار حضور کے نام پہ بول دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت چہرے آپ کے لگ رہے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ وقت بہت زیادہ بھی نہیں ہوا ہے، 10:02 36 ہوئے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے ابھی۔ آپ کے چہرے ماشاءاللہ گلاب کی طرح مسکرا رہے ہیں، کیونکہ نبی کے ذکر میں سننے کے لیے آئے ہیں، نبی کی محفل میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور آپ حضرات کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی کہ پروگرام اب تک چلا ماشاءاللہ جیسا بھی چلا، میں اس بات کی ضمانت تو نہیں لوں گا کہ کیسا چلا، لیکن امید کر سکتا ہوں اچھی، کیونکہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اچھا ہی چلا ہوگا۔ لیکن یہ جو بچے سامنے بیٹھے ہیں، یہ جیسے پاؤڈر ہوتا ہے، کپڑے دھلتے ہیں، تھوڑی دیر جتنا گھٹتے ہیں تو جھاگ ہوتے ہیں، بس چند سیکنڈ کے لیے آتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ چند سیکنڈ خاموش ہیں، میں تقریر کروں گا پھر یہ بولنا شروع کر دیں گے، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے مہربانی کر کے انہیں ادھر بٹھا دیجیے۔ یہ میرے بھائی حضرات ادھر کھڑے ہیں، مہربانی کر کے آپ حضرات ادھر آ جائیے۔ بڑا اچھا انتظام ہے، آپ ادھر شبنم گر رہی ہے اور ادھر آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اتنا اچھا انتظام شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کتنا اچھا انتظام مولانا وسیم رضا صاحب اور دیگر ان کے کمیٹی کے حضرات اور دیگر اساتذہ کرام نے مدرسے کا نام مدرسہ غوثیہ مدینۃ العلوم، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو تا دیر قائم و دائم فرمائے اور اپنے نبی کے علم کے فیضان کی کرنیں تا قیام قیامت تک پروردگار جاری و ساری فرمائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب جتنے لوگ بھی جہاں بیٹھے ہیں، جو بھی بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر سنجیدگی کا ماحول بنائیں تاکہ کچھ بولنے کا موڈ بنے اور کوئی باتیں آپ تک دین کی پہنچ جائیں۔ بیٹھے رہیے سب لوگ، اب خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بالکل خاموش ہو کے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ آپریٹر صاحب جہاں تک آواز ساؤنڈ سیٹی آپ کا نہ مارے، آواز بڑھا دیجئے، ریپیٹ بڑھا دیجئے تھوڑی سی، حال ہے ریپیٹ بڑھائیے۔ آپریٹر صاحب ہیں ساؤنڈ پہ، ریپیٹ بڑھائیے، واپسی تھوڑی سی، جہاں تک ساؤنڈ سیٹی نہ مارے آواز بڑھا دیجئے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک
وتعالى في القرآن العظيم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب لوگ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ بابا سے بلند پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ مجمع بھی کافی تعداد میں ہے اور ہمارے منبر رسول پر باوقار معزز ذی علم علماء اکرام تشریف فرما ہے. اسٹیج بھی بڑا خوبصورت ہے، انتظام بھی بڑا خوبصورت ہے، آپ حضرات بھی بڑا خوبصورت ہیں، مگر خوبصورت انداز میں سبحان اللہ بولتے ہیں. ذرا مسکرا کے بول دے یا رسول اللہ. محبتوں میں اور مسکرا کر انشاءاللہ قریشی اچھی گفتگو کرنے کی عادی ہے اور تھکے ہوئے لوگوں میں بات میری بنتی نہیں ہے. جتنے لوگ بھی ہیں ذرا حشاش وشاش چہرے لے کر مسکرا کر جتنا دم ہے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کی نعمتیں دی ہیں، اگر آپ کی زبانیں سلامت ہے اور ان زبانوں پر اگر آواز جیسی اللہ نے نعمت اگر سلامت ہے اب تک، تو پھر اس نبی کے نام پہ بولیں جس نبی کے نام پر اللہ نے آواز دی. بول دیں سبحان. ایسے نہیں کام چلنا. سب لوگ بیداری کا پتہ چلنا چاہیے کہ قریشی مردہ لوگوں سے بات کرنے کا عادی نہیں، مردہ لوگوں میں بات نہیں کر رہا ہے، قریشی زندہ لوگوں میں بات کرنے جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم تمام زندہ ہیں، اپنے بلبوتے پہ نہیں، اس لیے زندہ ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ نبی زندہ ہے. اس نبی کا نام لے رہے ہیں کہ جو نبی زندہ ہے، تو نبی زندہ ہے، اللہ کا شکر ہے. اس نبی زندہ کا کلمہ پڑھنے والے ہم مومن بھی زندہ ہیں. ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم مومن بھی زندہ ہیں. پھر تھکے ہوئے اور مردہ دل ہو کر مت بولیے، زندہ دل ہو کر سب لوگ کہیے بآواز بلند یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب تھکاوٹ کو دور کیجیے. اگر نیند آتی ہو تو نیند کو پڑوسی تک پہنچا دیجیے، پڑوسی باہر کے لوگوں تک پہنچا دے گا جو آدھر پاس ادھر ادھر بیٹھے ہیں. اب کچھ ایسے بیٹھے ہیں، کچھ ایسے بیٹھے ہیں، کچھ اس طریقے سے بیٹھے، ایسے کوئی نہیں بیٹھے گا. سب لوگ ہاتھوں کو چھوڑیے. اگر بیٹھنا ہے تو ادب کے ساتھ اتنا کر سکتے ایسے بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ والا ادب یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے. اور ایسے کر کے سب لوگ تھوڑا اونچا ہو کے بولیں سبحان اللہ. ذرا ایسا سینہ کڑک کریں تو لگنا چاہیے کہ مجمع بیدار ہوا ہے. تڑپ کے بولے یا رسول اللہ. کافی دیر سے آپ نے منقبت نعتیں تقریر سماعت کی. میں چاہتا ہوں آپ کو چیک کرنے کے لیے چند اشعار نعت کے علماء اکرام توجہ دیں گے، دعاؤں سے نوازیں گے. یہ بھی رات و دن جیسے میں لمبا سفر کر کے اور مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اور ان مصائب کو ہم برداشت کر کے جاتے ہیں. یہ علماء اکرام بھی رات و دن ان کا بھی یہی کام ہے. ان سے زیادہ محنت نہیں لیتا ہوں. آپ پوری تقریر میری ہندوستان بھر میں بے شمار ہوتی ہیں. میں کبھی اپنے علماء پر زیادہ سختی نہیں کرتا ہوں، مگر صرف یہ دعاؤں سے نوازیں گے تو کل بروز محشر میں نیکیوں کی ضرورت انہیں بھی پڑ سکتی ہے. تو یہ دعاؤں سے نواز سکتے ہیں، مگر آپ کو ضرور بولنا ہے سبحان اللہ. تڑپ کے بولیں یا رسول اللہ. مجھے مصطفیٰ کے در سے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. واہ واہ. نعت آپ میری مرضی کی سنیں، اور جتنا اچھا نعت آپ سنیں گے تقریر قریشی اس کو آپ کو اتنی ہی اچھی سنا کے جائے گا. مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. مجھے مصطفیٰ کے در
مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، جس کو نبی کے در دولت سے ملا ہے وہ خاموش نہیں رہے گا، جتنا ملا ہے اتنا نبی کی محبت کا عقیدت کا اظہار ہونا چاہیے۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت عشق۔ آج دو عنوان ہیں، ایک ہے تحفظ ناموس رسالت اور ایک ہے جشن دستار بندی۔ اگر آپ کی محبتیں ملیں تو دونوں پہ گفتگو کر کے قریشی جائے گا۔ طلب کے بولتے ہیں بالکل بالکل، اور طلب کے بولتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، آیا جب بھی کوئی منگتا، واہ واہ واہ، آیا جب بھی کوئی منگتا اسے پیٹ بھر کھلایا، آیا جب بھی کوئی منگتا اسے پیٹ بھر کھلایا، آیا جب بھی کوئی منگتا اسے پیٹ بھر کھلایا، آیا جب بھی کوئی منگے جب بھی کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، کئی دن سے گھر میں چولہا، کئی دن سے گھر میں چولہا علی کا جلا نہیں ہے، کئی دن سے گھر میں چولہا علی کا جلا، سب لوگ میرے ساتھ مل کے بولیں ابھی تک جلا، کئی دن سے گھر میں چولہا علی کا۔ تقریریں آپ کے باؤں میں اس سے پہلے بھی ہوئی ہوں گی، علماء نے بیان بھی کیا ہوگا، لیکن قریشی کی تقریر میں اشارہ بول کے جائیں، جتنا آج کے پروگرام سے یاد کر کے جائیں گے شاید اس سے پہلے کبھی کم یاد کیا ہوگا۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آئے اور کچھ یاد کر کے جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ دستار بندی کا پروگرام تھا تو اس میں کیا کیا بیان کیا گیا تھا اور کیا کیا یاد کرنے کے لیے کہا تھا قریشی صاحب نے۔ سب لوگ کہیں یا رسول اللہ، اور جی لگا کے کہیں سبحان اللہ۔ مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے کربلا میں اب تک اٹھا نہیں ہے، جو جھکا ہے کربلا میں اب تک اٹھا نہیں ہے، یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، ایسا کوئی غازی ایسا کوئی شہید ہو تو لاؤ، 6 ماہ کا ننھا لی اصغر ہے، تلواریں سامنے ہیں، موت سامنے کھڑی ہے، مگر پھر بھی
بھی مسکرا رہے ہیں، واہ پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ یہ گھرانہ کہیں اور نہیں ملے گا، یہ گھرانہ میرے نبی کے نوازوں کے گھرانے میں گھرانہ ملے گا۔ یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں کربلا نہیں ہے، وہاں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عظمت مصطفیٰ خواجہ کا ہندوستان، نعرے حیدری، واہ واہ۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب ساؤنڈ ماشاءاللہ کچھ حد تک ٹھیک ہو گیا ہے، ہلکی سی اگر آواز تھوڑی مل جائے تو انشاءاللہ میں اپنی منزلوں کی جانب کوشش کروں گا پہنچنے کی۔ تھوڑی سی ہلکی آواز اگر ہو جائے، بڑھ جائے، تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے، ٹینشن مت لیجئے، انشاءاللہ آپ کے ساؤنڈ میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ میں تھوڑا تیز آواز میں نہیں بولتا ہوں، ترنم کے ساتھ بولتا ہوں تو زیادہ لوڈ نہیں پڑے گا، ہلکی آواز بڑھا دیجئے، سب لوگ جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، ایک بار اور کہیں یا رسول اللہ۔ تحفظ ناموس رسالت، میرے آقا سید کونین کے غلاموں، آج کا سوشل میڈیا کا دور، یوٹیوب کا زمانہ، آپ یوٹیوب پر بے شمار لوگوں کی خرافاتیں اور درندگی اور گستاخی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک ناغلائق، ایک پاکھنڈی، ایک جانور، ایک جہنمی، میں اس کو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کتا، میں کتے سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کتا ضرور ہے مگر گستاخ رسول نہیں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، ہاں کہتے ہیں کتا، نہیں، کتا نہیں کہنا چاہیے، کتا تو پھر بھی اونچا ہے، کتے سے بھی نیچے ایک اور اللہ کی مخلوق ہے جس کو پگ کہا جاتا ہے، یعنی سور کہا جاتا ہے، اس سے بھی تشبیہ گستاخ رسول کو دینے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ جانور ضرور ہے، وہ جانور ہے، لیکن مصطفیٰ کا کبھی گستاخی اس نے نہیں کی، اس نے کبھی حضور کی گستاخی نہیں کی ہے۔ تو میرے آقا کے غلاموں، اس لیے میں ایک پاکھنڈی، ایک جہنمی، اس نے میرے آقا سید کونین کی شان میں نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ قریشی صاحب ڈر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، عارف رضا قریشی ڈرتا نہیں، بات ڈر کے نہیں کرنا ہے، میں ڈر کی وجہ سے نہیں کہ میں ڈر کی وجہ سے نام نہیں لے رہا ہوں، نام مجھے اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ یہ منبر رسول ہے، منبر رسول پاک ہوتا ہے، عارف رضا قریشی کی زبان الحمدللہ پاک ہے، اس لیے کہ زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے، پاک لوگوں کا جس زبان سے ذکر ہو، ناپاک کا نام زبان پہ نہیں آنا چاہیے، وہ ناپاک ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، صرف اس کے علاقے اور اس کے گاؤں کا نام لے کے آگے بڑھتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک پاکھنڈی ہے، میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، ڈاسنا دہلی کے پاس کا رہنے والا، اور اس سے بھی علاوہ کئی ایک لوگوں نے سرکار کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، میں مگر نام لے کر ان کے نہیں بتاؤں گا، میری ایک قانون رہتا ہے، میرا ایک ذہن ہے، اور میری ایک عقیدت ہے کہ میں اپنی اس زبان پر جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے، ناپاک گستاخ رسول کا نام نہ لیا جائے۔ میرے آقا کریم سید کونین کے غلاموں، اس نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی، آج جو بھی چاہتا ہے سرکار کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے سرکار کی شان میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور میں یہ کمی ہے، حضور میں یہ کمی ہے، معاذ اللہ سرکار میں یہ عیب ہے، آئیے چلتے ہیں مدینے کے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔
یار اور طلب کے بولیں سبحان اللہ. میں علامہ وسیم صاحب سے نہیں پوچھوں گا, قاری زبیر صاحب سے نہیں پوچھنا ہے, میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں قاری اعجاز صاحب لکھیم پوری سے بھی نہیں پوچھنا, علامہ عبد المبین صاحب سے بھی نہیں پوچھنا ہے, میں کسی بھی عالم سے بھی نہیں پوچھوں گا. میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں, یہ حضور سید کونین کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں. کوئی سرکار میں یہ عیب نکالتا, کوئی کہتا یہ عیب ہے میرے آقا میں یہ عیب ہے, یہ معاذ اللہ کمیاں ہیں. آئیے سرکار سید کونین کے غلاموں, میں ہندوستان کے کسی مولوی سے بھی نہیں, ہندوستان کے کسی اللہ کے ولی سے بھی نہیں, ان سے بھی بڑی کوئی بارگاہ بھی ہے. آپ کہو گے قریشی صاحب کہاں لے کے چلنا چاہتے ہو؟ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں حضور کے کیار کی بارگاہ میں عالم تصور میں عالم تخیل میں لے کر چلے جانا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا کا یار جناب حضرت حسان. ایسے بات نہیں بننا ہے, تھوڑی سی محبت دے پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا. گفتگو آگے جتنی بڑھتی رہے گی, ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. گفتگو جتنی آگے بڑھے گی انشاءاللہ مزہ اتنا ہی آئے گا, اتنا ہی لطف آئے گا. میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں, میں نے جناب حضرت حسان کی بارگاہ میں سوال کیا, او میرے کریم آقا سید کونین کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں, کوئی سوال کر سکتا ہے؟ قریشی صاحب سرکار کے یار جناب حضرت حسان سے بھی تم نے حضرت حسان ہی سے کیوں سوال کیا ہے؟ آپ حضرت صدیق اکبر سے بھی سوال کر سکتے ہیں, اس لیے کہ انبیاء اور رسول میں کے بعد میں سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں جسے عزت شان اور وقار و مرتبہ ملا ہے وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے. جناب عمر سے بھی سوال کر سکتے تھے, جناب حضرت عثمان غنی سے بھی سوال کر سکتے تھے, جناب مولا علی حضرت شیر خدا داماد پیغمبر خدا سے بھی سوال کر سکتے تھے. ہاں ہاں آپ کا کہنا صحیح ہے, لیکن میں نے ان کی بارگاہ میں بھی سوال نہیں کیا. اگر ان کی بارگاہ میں سوال کرتا, مگر میرے آقا کریم کے غلاموں جہاں لے کر جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. علماء کی دعائیں چاہتا ہوں. میرے کریم آقا سید کونین جناب حضرت حسان کی بارگاہ ہی میں نے کیوں عرضی پیش کی؟ میں نے کہا میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ یہ دنیا کے درندے و پاکھنڈی یہ جہنمی کچھ بولتے ہیں, مگر آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ آپ کہیں گے آپ نے حضرت حسان سے سوال کیوں کیا؟ میں نے حضرت حسان کی بارگاہ میں اس لیے سوال کیا ہے, میں نے کہا میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ میرے آقا سے دنیا میں پہلے آئے ہیں. آپ میرے آقا سے دنیا میں پہلے آئے, اس لیے کہ میرے آقا ابھی آئے نہیں, حضور سے 7 یا 8 سال پہلے دنیا میں آئے ہیں. دنیا میں میرے آقا سے 8 یا 7 سال, دنیا بھی عمر کے اعتبار سے, دنیا بھی عمر کے اعتبار سے, ورنہ حقیقی عمر تو میرے آقا کی نہ جناب حضرت حسان کو پتا, نہ جناب صدیق اکبر کو پتا, نہ عمر فاروق اعظم, نہ عثمان غنی, نہ مولا علی. میرے آقا سید کونین کی عمر نہ جناب جبریل کو پتا, اللہ جانے اللہ کا حبیب جانے. حقیقی عمر تو کوئی پتہ نہیں کسی کو, مگر ظاہری دنیا بھی اعتبار سے میرے آقا سید کونین کے یار جناب حضرت حسان حضور سے ظاہری زندگی کے اعتبار سے 7 یا 8 سال بڑے. آئیے چلتے گفتگو کی طرف. میں نے کہا او میرے نبی کے یار آپ دنیا بھی عمر کے اعتبار سے حضور سے 7 یا 8 سال پہلے آئے. جب مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں آپ نے مصطفیٰ کا بچپن دیکھا ہے, مصطفیٰ کا لڑکپن دیکھا, نبی کی جوانی دیکھی, مصطفیٰ جانے رحمت کے مکے کے حالات دیکھے, آپ نے مکی زندگی دیکھی, مدنی زندگی دیکھی ہے. او میرے نبی کے یار آپ نے غار سور میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے, آپ نے غار ہرا میں دیکھا ہے, آپ نے مصطفیٰ کو جنگ بدر میں دیکھا, جنگ حنین میں دیکھا, جنگ خندق میں دیکھا, جنگ تبوک میں دیکھا ہے. او میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ آپ نے مصطفیٰ کو چلتے بھی دیکھا ہے, مصطفیٰ کو بیٹھے دیکھا, نبی کی صبح کو دیکھا, شام بھی دیکھا, دن میں دیکھا, رات میں دیکھا, اندھیرے میں دیکھا, اجالے میں دیکھا, آگے سے دیکھا, پیچھے سے دائیں
بائیں آگے سے مصطفیٰ کو پاس بیٹھ کے دیکھا ہے۔ او میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان، آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ جناب حضرت حسان کی بارگاہ میں جب میں نے اتنا سوال کیا جواب آئے گا، او میرے غلام عارف رضا قریشی میرے نبی کے امتی سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، تو میں نے نبی کی نعت لکھی ہے۔ میرے نبی کی جو نعت میں نے لکھی ہے عربی میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جب ترجمہ کروں گا مزہ آ جائے گا، جب اس کو اردو میں معنی بتاؤں گا مزہ آئے گا۔ میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان بولے، او میرے نبی کے غلام و امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، تو میں نے جو نبی کی نعت لکھی ہے نبی کی نعت کو پڑھتے چلے جاؤ، حضور کی امت کو بتاؤ، نبی کی عظمت و شان کا پرچم لہراتے چلے جاؤ۔ جناب حضرت حسان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی کے یار جناب حضرت حسان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے آقا کے جیسا حسن والا میری آنکھ نے کوئی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور سے زیادہ مہجبی کوئی عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرّا من کل عیب، اللہ نے میرے نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا جیسا پیدا ہونا چاہیے، ایسا پیدا فرمایا جیسا پیدا ہونا چاہیے۔ یہ تو جناب حضرت حسان 14.5 صدیاں پہلے بولے، اور 14.5 صدیاں بعد میں آپ کو عالم تخیل و تصور میں بریلی لے کر چلتا ہوں۔ نہیں، بریلی کا نام آیا اور سنی اتنا خاموش رہے۔ ٹی ٹی ایس جتنے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ ٹی ٹی ایس کا معنی سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ٹی ٹی ایس کا معنی ٹنا ٹن کیا ہے؟ کیا ہے؟ بھد بھد والے ہیں جو وہ نہیں بولیں، جو ٹنا ٹن والے ہیں بول کے دکھائیں۔ ارے اعلیٰ حضرت کے نام پہ بول کے دکھائیں۔ کتنے لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیے اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ میرے نام کے آگے لگا عارف رضا، قریشی بعد میں ہے، رضا پہلے ہے۔ اگر جو اعلیٰ حضرت والا نہیں تو پھر ان سے ہمارا کوئی واسطہ بھی نہیں۔ ہاں، ہمارا کوئی واسطہ نہیں اس سے، جو رضا والا ہے، اس لیے کہ جو رضا والا ہے وہ نبی والا ہے۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ جو رضا والا ہے وہ نبی والا ہے۔ یہ اعتراض نہ کرتے کوئی اور ولی کو مانتا ہے تو وہ نبی والا نہیں مانتے، وہ جو اوروں کو مانتے وہ بھی نبی والے ہیں، مگر آج کے دور میں پکی پہچان ٹنا ٹن کی ہے جو رضا والا ہے۔ تڑپ کے بول دے سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ۔ میرے آقا حضور کے غلاموں، عالم تصور و تخیل میں بریلی شریف چلیں گے آپ؟ بریلی شریف کتنے لوگ چلیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ میں نے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کہا یہی سرکار امام اہل سنت، امام عشق و محبت، عشق کے مفتی، بریلی کے کلندر، قبلہ دل و جہاں الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں نے عرض کیا، آقا مولا امام احمد رضا خان آپ کا عشق بڑا مشہور ہے، آپ نے بڑا ڈٹ کے نبی سے پیار کیا ہے، آپ نے حضور سے بڑی پیار اور محبت کی باتیں پیش کی ہیں، آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں زندگی گزاری ہے، آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ آج کے دنیا کے لوگ حضور کی شان میں بھونکتے ہیں، سرکار کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ میں آقا کریم سید کونین کے غلاموں، حضور کے عاشق سرکار اعلیٰ حضرت کی بات بتاؤں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ طلب کے بولیں یا رسول اللہ، اور جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتائیں میرے کریم آقا سید کونین کی شان ہے، آپ بتائیں، کیونکہ آپ وہ ہیں، آپ نے میرے آقا سید کونین کی شان میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آئے ہیں، اور آقا اعلیٰ حضرت سرکار آپ کی شان تو یہ آپ نے حضور سید کونین کے سر کے بال سے لے کر مصطفیٰ کے پیر کے انگوٹھے کے ناخن تک کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں چھوڑا جس پہ آپ نے حضور کے صلاۃ و سلام پیش نہیں کیا ہے۔
او میرے آقا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار سید کونین کے غلام، میرے آقا سید کونین کے غلاموں، اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور سے جواب آئے گا، او میرے غلام سوال کرتے ہو میرے آقا کی شان کیا ہے؟ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر آیا ہوں۔ میں نے کہا ہاں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آئے، اللہ کا شکر ہے عارف رضا قریشی نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کی کتابوں کو بھی پڑھا ہے۔ او آقا اعلیٰ حضرت سرکار میرا سوال یہ نہیں آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، نبی کی شان کے بارے میں سوال ہے۔ آقا امام احمد رضا خان بولے کتابوں کو پڑھا؟ میں نے کہا ہاں پڑھا ہے، میں نے نبی کی شانوں کو لکھا ہے، نبی کے کمالات کو لکھا، نبی کے معجزات کو لکھا ہے۔ میں نے 1000 کتابوں سے زیادہ، علماء کرام بیٹھے سمجھ جائیں گے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہوں۔ ان 1000 سے زیادہ کتابوں میں میری ایک کتاب نعتیہ دیوان ہے جس کا نام ہدایت کے بخشش ہے، سبحان اللہ، جس کا نام ہدایت کے بخشش ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتائیں ہدایت کے بخشش میں کیا ہے؟ بولے اعلیٰ حضرت سرکار ہدایت کے بخشش جو میں نے کتاب لکھی ہے اس کتاب میں نبی کی نعتیں لکھی۔ میں نے کہا ہاں نبی کی نعتیں ہیں، مگر میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں نبی کی شانیں کیا ہے؟ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں اعلیٰ حضرت کی سرکار کی تربت انور سے جواب آئے گا، ہدایت کے بخشش میری کتاب کھولو، اس میں میں نے نبی کی نعتیں لکھی ہیں، مگر ان بے شمار نعتوں میں جس نعت کی طرف میں لے کے جانا چاہتا ہوں مجھے اپنے نبی کی عظمت کا پرچار کرنا ہے، نبی کی رفت و بلندیاں بتانا ہے، نبی کی شان بتانا ہے۔ اگر ایک بندہ بھی ادھر دیکھیے میری طرف تمام لوگ، ایک بندے کا بھی ہاتھ نیچے رہا سمجھ جاؤں گا یہ اعلیٰ حضرت والا ہے مگر پورا نہیں، اعلیٰ نہیں میرے آقا کے غلاموں، کیونکہ ہم اعلیٰ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میرا نبی اعلیٰ ہے، اور جس امام کو مانتے وہ ادنا نہیں وہ اعلیٰ، وہ میرا امام اعلیٰ، تو پھر ہاتھ ادنا نہیں اعلیٰ ہونا چاہیے، ہاتھ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو میں جب سے اشارہ کروں گا سب جھوم کے بولیں گے اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں جب اتنا سوال کیا جواب آئے گا۔ او میرے غلام عارف رضا قریشی سوال نبی کی عظمت و رفت و شان و بلندی کا بات کرتے ہو تو میرے نبی کے امتیوں کو میرا یہ کلام سناؤ، نبی کی عظمت کا پرچار کرتے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت سرکار بولے سب سے اعلیٰ، جیسے میں جھوم رہا ہوں ایسے جھوم کے تاکہ ذوق و شوق کا بیداری کا مجمع میں ذرا ذوق و شوق کا پتہ چل جائے۔ سب سے اولا والا، سب سے اولا والا، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا، سب سے بالا، ایسے ہاتھ ذرا نہلا کے، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار کی ایک اعلیٰ حضرت کے علم پہ قربان، اعلیٰ حضرت کی دانائیوں، آپ کی دانشمندی پہ قربان، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر پہ قربان۔ اور اعلیٰ حضرت پوری دنیا کے لوگوں کو ایک چیلنج دے کے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار بولے کیونکہ ہر بندہ اپنے کو بڑا کہہ رہا تھا، کوئی تاج محل کو بڑا بتا رہا تھا، کوئی لال قلعے کو اونچا بتا رہا تھا، کوئی تاج محل کو اونچا بنا رہا تھا۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں اعلیٰ حضرت سرکار بولے او دنیا والو تم جس کی چاہے تعریف کرتے چلے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا سارے دنیا والوں کو نیچا کر گئے، میرے آقا کی رفت و بلندی کو بیان کر کے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار بولے سارے اونچوں میں اونچا، او دنیا والو جسے اونچا سمجھو، جسے چاہو جتنا بلند و بالا سمجھ لو، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا
ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہیں، غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور سید کونین کے غلاموں، آئیے موضوع کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا سید کونین نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا فرماتے ہیں میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میدان محشر کا منظر سامنے رکھیے، میدان محشر قائم ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، پڑوسی پڑوسی سے، دوست دوست سے بھاگتا نظر آئے گا، سب ساتھ چھوڑ دیں گے میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، سرور کون و مکان سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ امت پریشان جناب آدم کی بارگاہ میں جائے گی، جناب آدم علیہ السلام سے سفارش کریں گے، اور 50,000 سال کا دن، کتنا بڑا دن، کتنا 50,000 سال کا دن ہوگا، اور آدھا دن تو گزر جائے گا، آدھا دن گزر جائے گا، پتہ کس معاملے میں، صرف ادھر ادھر بٹکے ہوں گے سب لوگ، کوئی آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، جناب شیس علیہ السلام کے پاس، جناب نوح، حضرت زکریا، جناب یحییٰ، حضرت سلیمان، جناب داؤد، جناب حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و رسل کے پاس میں یہ تمام امت پریشان ہوتے ہوئے سب جائیں گے، سب جائیں گے، میرے آقا کے غلاموں 25,000 سال گزر جائیں گے، کتنے 50,000 سال کا دن ہوگا نا، آدھا دن گزر جائے گا۔ اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین، دماغ کھول رہے ہوں گے ہانڈی کی طرح، دماغ کھول رہے ہوں گے ہانڈی کی طرح، سب پریشان، ہر ایک انسان پریشان ہوگا، ایسی پریشانی کے عالم میں منظر اعلیٰ حضرت نے کیسا کھینچا اور اعلیٰ حضرت نے کیسا بیان کیا ہے، آپ طلب کے بولیں تو میں بتا دوں، جی لگا ذرا جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے علم کو سمجھنے کے لیے اور اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے ایک عربی کا مقولہ، یک من دل علم را دہمن عقل باید، ایک علم کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس 10 من عقل چاہیے، اعلیٰ حضرت کے علم کو سمجھنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے 10 من عقل چاہیے، 1 من علم ہو 10 من عقل ہو، تب اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھے گا آدمی۔ اور اعلیٰ حضرت کے شعر پہ میں اگر ایک شعر پہ تقریر کروں تو صبح ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا، بات مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے شعر میں بات نہیں، صرف شعر اور شاعری نہیں ہوتی تھی، اعلیٰ حضرت کے شعر میں تاریخ بیان ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت سرکار میرے آقا کریم سید کونین کے غلاموں، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین، اب ہر انسان پریشان، سب لوگ پریشان ہوں گے، 1.25 لاکھ نبی خاموش، حضرت آدم خاموش، جناب شیس خاموش، حضرت سلیمان خاموش، سب خاموش ہوں گے، کوئی بولے گا نہیں، سب لوگ جائیں گے پریشان حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، سفارش کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دے، آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آج ہماری بخشش فرما دے۔ جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گی، اذهبوا الی غیری، جناب سلیمان، جناب حضرت ایوب، جناب دانیال، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، آخر میں یہ امت میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان کی بارگاہ میں جائے گی، اللہ کے نبی کہیں گے ہاں ہاں میرے امتیو، ہاں ماں میرے غلاموں، آج یہ تمہاری بخشش کا معاملہ آج میرے ہی ذمہ سونپا گیا ہے، میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان کے
غلاموں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ اللہ جلال میں ہوگا 50,000 سال کا دن ہوگا، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ جناب آدم علیہ السلام خاموش، جناب حضرت شیش، جناب نوح، جناب زکریا، جناب حضرت ابراہیم، جناب حضرت اسماعیل، اللہ کے سوا لاکھ نبی خاموش، کوئی بولے گا نہیں۔ جملہ آئے گا علماء کرام سمجھیں گے، کوئی بولے گا نہیں، سوا لاکھ نبی خاموش، رب جلال میں ہوگا، کوئی بولے گا نہیں۔ مصطفیٰ بولیں گے، کوئی روکے گا نہیں، کوئی بولے گا نہیں۔ مصطفیٰ بولیں گے، کوئی روکے گا نہیں۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، ہر ایک پریشان ہوگا۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، ہر ایک کو انتظار ہوگا۔ اللہ جلال میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے دماغ بھیجے کھول رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمینیں، سب پریشان، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کاندھے تک، کوئی سراپا ڈوبا ہوا ہے، پسینے میں شراب ہو رہے، سب پریشان ہیں۔ ہر ایک انسان اپنی پریشانی کے عالم میں، جب پریشان بندہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کوئی آئے ہمیں اس پریشانی سے نجات دلائے، آئے کوئی ہمیں چھٹکارا دلا دے، آئے کوئی ہمیں رہائی دلا دے۔ اس لیے میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں سب پریشان ہوں گے، اس پریشانی میں تمہاری کوئی سنے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو انبیاء بھی نہیں بول رہے ہیں، اب جب نبی بھی نہیں بول رہے ہیں، حساب تو اللہ کو لینا ہے، اجازت تو اللہ کو دینا ہے، کیونکہ فرشتوں کو حکم ملے گا تب وہ حساب و کتاب لیں گے۔ کوئی حساب و کتاب کے لیے تیار نہیں۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں سب پریشان ہوں گے۔ ابھی عارف رضا قریشی آئے نہیں تھے، ہر ایک کی نظریں ٹکی ہوئی تھی۔ عاری زبیر صاحب نے کہا علامہ عارف رضا قریشی آ رہے ہیں، ہر ایک بندہ کوئی بھی آ رہا تھا، یہ فلاں مولانا صاحب آئے، پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے، وہ یہ آ گئے، یہ آ گئے، اس لیے کہ جس کا انتظار ہوتا ہے اسے لوگ بار بار مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار بولے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، حضرت علامہ عارف حسین قریشی صاحب قبلہ، حضرت علامہ عارف حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان پریشان ہو اللہ۔ جائیں گے سب لوگ، جب پریشان ہوں گے پریشانی کے عالم میں سب لوگ بھٹک رہے ہوں گے، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے، ابھی آقا آئے نہیں، بول دیں ابھی آقا آئے نہیں۔ اب میرے آقا جب آئیں گے جیسے ہی حضور کو دیکھیں گے، اعلیٰ حضرت سرکار بولے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ ابھی یہی صدائیں چل رہی تھی، اللہ کا نبی آئے گا، سب کو بخشوا کر لے کر چلا جائے گا، اس لیے بخشوا کر کیوں نہ لے کے جائیں۔ وہی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو نبی کی شان دیکھی، اعلیٰ حضرت سرکار بولے وسعتیں کون آئیں گے بخشوا کے لے کے جانے والے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، یہ وہ دامن ہے میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں۔ میں نے کہا ایک ایک شعر کی تشریح کروں گا، قریشی تقریر کرتا چلا جائے گا۔ کون سا دامن؟ جہاں گنہگار ہوں گے، جہاں بدکار سیاکار ہوں گے، جہاں بے خطا کار ہوں گے، اللہ پرسش فرمائے گا۔ اللہ جب حساب و کتاب لینا شروع فرمائے گا، ملائکہ اکرام جب فرشتوں کی پر جماعت آئے گی، جب حساب و کتاب شروع ہوگا، میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان کے غلاموں، لوگ پریشان ہوں گے۔ ہوگا کیا؟ پریشانی
پانی کے عالم میں ہوگا کیا، رب کی بارگاہ میں ہمارا بنے گا کیا؟ میرے آقا کے غلاموں، اللہ فرمائے گا محبوب کیا لے کر آیا ہے؟ تیری امت سے بھی سوال کرنا ہے۔ اللہ کے 1.25 لاکھ نبی آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام، جناب شیش، جناب سلیمان، جناب داؤد، جناب حضرت ایوب و سلیمان۔ میرے نبی کی شانیں کتنی ہیں؟ میرے آقا کی شان میں بھونکنے والے وہ نالائق پاکھنڈی لوگ سن لیں جو مصطفیٰ کی شانوں میں بھونکتے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام آئیں گے، جناب شیش، جناب دانیال، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ہارون، جناب سلیمان، جناب حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم۔ اللہ کے 1.25 لاکھ نبی آئیں گے، اللہ پوچھے گا او میرے نبیو بتاؤ تمہاری امتوں سے سوال کرنے جا رہا ہوں، تمہاری امتوں کا حساب و کتاب لینے جا رہا ہوں۔ میرے آقا کے غلاموں، ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا او میرے مولا ہماری امت کے جتنے بھی نیکوکار ہیں، جتنے بھی عبادت گزار ہیں، جتنے بھی نمازی ہیں، جتنے بھی حاجی ہیں، ہماری امت کے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں انہیں میرے حوالے کر دے۔ ہر نبی یہ کہے گا اور کہیں گے جتنے بھی گنہگار ہیں، جتنے بھی بدکار ہیں، جتنے بھی سیاکار ہیں، او میرے مولا وہ تیری رحمت کے حوالے تو جو چاہے تیرے کرم پر فیصلہ ہے، تو چاہے انہیں معاف فرما، چاہے تو انہیں جہنم میں ڈال دے۔ یہ تمام نبی کہیں گے، جملہ سنیں گے اگر ذہن سے نکل گیا بات خراب ہو جائے گی۔ ہر نبی یہ کہے گا او مولا جتنے بھی نیکوکار ہیں وہ ہمیں دے دے، انہیں لے کر ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ جتنے بھی گنہگار ہیں، یہ بدکار ہیں، انہوں نے گناہ کیے، انہوں نے بدکاریاں کی ہیں، انہوں نے چوریاں کی ہیں، انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، انہیں جو چاہے تو کرنا، مگر یہی سوال میرا رب میرے آقا سے فرمائے گا، میرے آقا سے فرمائے گا میرا رب او میرے لجپال سوڑیا محبوب محمد بتا میں تیری امت کے معاملے میں کیا سلوک کروں، تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ اب میرے آقا کا کریمانہ انداز دیکھو، نبی کی رحمت دیکھو، نبی کا کرم نوازی دیکھو، نبی کی شفقتیں دیکھو، نبی کی مہربانیاں دیکھو۔ ادھر نبیوں میں، میرے نبی میں 1.25 لاکھ نبیوں میں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، یہ بھینگے میرے مصطفیٰ میں عیب نکالتے ہیں، اب 1.25 لاکھ میں میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی اللہ نے بنایا، وہ 1.25 لاکھ میں نہیں بنایا۔ وہ بھینگو تم میں میرے مصطفیٰ کیسے نظر آ گئے؟ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، اللہ فرمائے گا محبوب بتا تیری امت سے سوال کرنے جا رہا ہوں، بتا تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں، کیا سلوک کروں۔ اللہ کے پیارے نبی فرمائیں گے تڑپ جائیں گے اگر ایک ایک بندہ بھی خاموش رہا۔ شاید میں سمجھتا ہوں جو بھی خاموش رہے گا ہاتھ اگر بلند کر کے سبحان اللہ کی صدائیں نہیں آئی، اس لیے کہ میرے آقا مدینے سے دیکھ رہے ہیں کون میرے نام پہ بول رہا ہے۔ میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان کی سوال کرے گا، رب پوچھے گا، میرے پیارے محبوب فرمائیں گے لجپال او سوڑیا جتنے بھی عابد ہیں میری امت کے، جتنے بھی زاہد ہیں، یہ جتنے بھی نمازی ہیں، جتنے بھی عبادت گزار ہیں، جتنے بھی حاجی ہیں، جتنے بھی مفتی ہیں، جتنے بھی مفسر ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی حافظ قرآن ہیں، جتنے بھی نیکوکار ہیں، جتنے بھی صدقہ دینے والے ہیں، جتنے بھی غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، جتنے بھی اچھے ہیں وہ سب تیرے حوالے، جتنے گنہگار ہیں وہ سب میرے حوالے، اور سب چھوڑیں گے مصطفیٰ ہمیں سینے سے لگائیں گے، سب چھوڑیں گے، جہاں سب چھوڑیں وہاں مصطفیٰ جوڑیں، جہاں سب چھوڑیں وہاں مصطفیٰ جوڑیں۔ میرے آقا فرمائیں گے مولا جتنے بھی اچھے ہیں وہ سب تیرے حوالے، جتنے بھی گنہگار ہیں مجھ محمد کو دے دے۔ اس لیے میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان کا کلمہ پڑھنے والوں اعلیٰ حضرت کی اب شاعری سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت بولے کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے، وسعت کا معنی کشادگی، وسعت کا معنی کشادگی، بڑک پنا، چوڑائی، لمبائی، گہرائی۔ اعلیٰ حضرت بولے مصطفیٰ کا دامن کتنا بڑا ہے، وسعتیں دی ہیں
خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ اور امتی ابھی پریشان تھے، سب اس معاملے میں پریشان کہ حساب و کتاب شروع کر دیا جائے، حساب و کتاب لے لیا جائے، کیونکہ میدان محشر میں گرمی کا پربتن ماحول۔ اعلیٰ حضرت سرکار بولے سب پریشان ہوں گے، اسی پریشانی میں مصطفیٰ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف۔ لوگ آئے، سب لوگ پریشان ہو تو اچانک کوئی آئے، بولے وہ آئے، کون آئے؟ وہ آئے، کون؟ مصطفیٰ آئے، اور حضور آئیں گے مسکراتے ہوئے، اور سرکار ایک بار مسکرا گئے، حضور ایک بار مسکرا گئے، سمجھو بیڑا پار۔ جس پر نظریں ٹکی ہوں کہ یہ کام کرے گا، اب وہ آ کے مسکرا جائے تو سمجھو کام ہو گیا۔ ہو گیا کام؟ نہیں ہو گیا؟ کوئی ادکاری پہ فیصلہ ٹکا ہو اور ادکاری آئے، جج صاحب کے پاس میں جائیں، کیس حل نہیں ہو پا رہا ہے، اور جج صاحب ہر دن غصہ میں جلال میں، مگر ایک دن آئے، ایک دم آتے ہی چہرہ مسکرا گئے، سمجھو کام بن گیا۔ بن گیا نہیں؟ اب سرکار آئے، یہ تو دنیا کے جج ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں، میں حضور سید کونین کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ، اور طلب کے بول دیں یار۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، حضرت علامہ عارف قریشی رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ عارف رضا قریشی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حافظ قرآن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حافظ قرآن ہے، ان کا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو ایک صفت وہ ملی ہے جو میرے رب کی صفت ہے، ان کا نام ہے حافظ، اور حافظ اللہ کی بھی صفت ہے۔ انہوں نے قرآن کو 30 پاروں کو اپنے سینے میں بسا کے لیا، اللہ نے انہیں اپنی صفت دے دی۔ بڑی بات بول رہا ہوں، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ اور عارف رضا قریشی صرف ہواؤں میں باندھ نہیں کرتا، الحمدللہ پڑھ لکھ کے بات کرتا ہے، طلب کے بولتے سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ۔ یہ حافظ جو ہے یہ اللہ کی صفت، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے حافظ، اور یہ بھی ہے حافظ۔ تو اللہ نے قرآن کا ان کے سینے میں بسانے سے اتنا پیار کر لیا ان سے کہ اپنا نام ان کو نام دے دیا، سبحان اللہ، اپنا نام دے دیا۔ پتہ چلا کہ انہیں اللہ سے کتنا قرب حاصل ہو گیا ہے، انہیں اللہ سے کتنا قرب حاصل ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ اب آج آپ کی اس دور میں جو ماحول ہے، آج میرے آقا کی شان میں جو چاہتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے، جو چاہتا بھونکتا ہے۔ آپ اگر کہیں تو بس اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی بات بتا دوں میں، پھر اس کے بعد میں پھر حافظ قرآن کی تھوڑی شان اور ان کے ماں باپ کی کیا شان ہے، اپنی شانوں پہ ماں باپ بھی قربان ہو جائیں اور اپنی شان پہ ماں باپ ناز کریں، اپنی قسمتوں پہ ناز کریں۔ میرے آقا کے غلاموں، آج جو چاہتا ہے حضور کی شان میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان ایجوکیشن سے بہت پیچھے ہے، مسلمان ایجوکیشن یعنی پڑھائی سے بہت پیچھے ہے۔ اگر مسلمان نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہوتا، لیکن مسلمان بچوں کو اس لیے نہیں پڑھاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے سرکاری نوکریاں ملیں گی نہیں۔ میرے
میرے آقا کے غلاموں میں مانتا ہوں سرکاری نوکری کی تو میں آپ سے گارنٹی نہیں لے سکتا ہوں، نوکری اگرچہ آپ کے بچے کو نہیں ملے گی، آپ کا بچہ سرکاری ٹیچر، سرکاری ڈی ایم، سرکاری ایس ڈی ایم نہیں بن پائے گا، وہ بات الگ ہے، مگر تعلیم حاصل کر کے آپ کا بچہ ایک اچھا انسان تو بن جائے گا نا۔ جب بچہ آپ کا اچھا انسان بن جائے گا، اور اس کا فرق کیا ہوگا؟ آج مسلمان اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دے، 10 سے 12 سال کا انتظار کرے، جو نبی کی شان میں گستاخیاں، نبی کی شان میں جو بول رہے ہیں، جو غیر مصطفیٰ کی شان میں بول رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ کیا ہوگی اور اس کا ریزلٹ کیا نکل کر آئے گا؟ آج ڈی ایم ہمارے پاس نہیں، ایس ڈی ایم ہمارے پاس نہیں، جج ہمارے پاس نہیں، سپریم کورٹ ہمارا نہیں، ہائی کورٹ ہمارا نہیں، کچہریاں ہماری نہیں، عدالتیں ہماری نہیں، پارلیمنٹ ہمارا نہیں، یہ سارے معاملات ہمارے نہیں ہیں۔ آج مسلمان اپنے بچوں کو تعلیم دے گا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے گا، اپنے بچوں کو حدیث پڑھائے گا، اپنے بچوں کو ہندی پڑھائے گا، اپنے بچوں کو انگلش پڑھائے گا۔ آج مسلمان یہ سوچتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو اردو، عربی، فارسی، صرف 3 زبانیں ہماری ہیں، صرف 3 زبانیں ہی پڑھانا چاہیے۔ نہیں نہیں، یہ آپ کو فکر اور ذہن کس نے دیا ہے؟ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتا کر جانا چاہتا ہوں، میرے آقا کے غلاموں، یہ صرف 3 زبانیں ہی ہماری نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ کتنا علم عطا فرمایا؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اردو، عربی، فارسی یہ ہماری زبانیں ہیں، ہندی، انگلش، سنسکرت اور بایولوجی اور فزکس وغیرہ یہ زبانیں ہماری نہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ ساری زبانیں کسی کے باپ کی نہیں، یہ ساری زبانیں بھی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی ہیں، یہ ساری زبانیں بھی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو جب پڑھائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جو آج مصطفیٰ کی شان میں کبھی پارلیمنٹ میں کوئی قانون بن جاتا ہے، کچھ کچہریوں میں کوئی قانون بن جاتا ہے، عدالتوں میں کوئی قانون بن جاتا ہے، میرے آقا کے غلاموں کورٹ میں کچھ قانون بن جاتا ہے، سپریم کورٹ میں کچھ قانون بن جاتا ہے، اور جو سرکار کی شان میں بھونکنا چاہتا ہے وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر تیرا اور میرا بچہ جب ڈی ایم ہوتا، ہمارے بچے اگر تعلیم حاصل کرتے، ہندی، انگلش، عربی، سنسکرت اور فزکس اور بایولوجی یہ سب پڑھ کے ہمارے بچے کوئی ڈاکٹر بنتا، کوئی وکیل بنتا، کوئی جج بنتا، کوئی ایس ڈی ایم بنتا، کوئی پروفیسر بنتا، جب کوئی بھی کسی اینگل سے ہر ڈپارٹمنٹس میں ہمارے بچے ہوتے، میرے مصطفیٰ کی شان میں جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر بولنے والا، کوئی بھی ڈپارٹ کا بولنے والا سرکار کی شان میں بولتا، حضور کی شان میں گستاخی کرتا، تو جیسے ہی وہ گستاخی کرتا تو امام صاحب کو مسجد کے منارے سے آواز لگانے کی ضرورت نہیں تھی، مسلمانوں سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، مصطفیٰ کی شان میں عظمت میں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ایک جگہ میدان میں اکٹھے ہو کر اور احتجاج کرو، ایک جگہ جا کر نبی کی عظمت اور نبی کی ناموس کا پہرا دو، یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ تیرا بچہ جج بن جاتا، تیرا بچہ ڈی ایم بن جاتا، تیرا بچہ ایس ڈی ایم بنتا، تیرا بچہ ماسٹر اور وکیل بنتا۔ جب تیرا بچہ یہ ساری ڈگریاں حاصل کر کے بولتا تو کوئی اچیری سے آواز اٹھاتا تو ہمارا بچہ وکیل وہاں پہ بول دیتا، او وکیل اگر تو ہے تو اللہ کے نبی کے صدقے میں اللہ نے وکیل مجھے بھی بنایا ہے، اگر ڈی ایم تو ہے تو ڈی ایم اللہ نے مجھے بھی بنایا ہے، اگر تو پروفیسر ہے اللہ نے پروفیسر مجھے بھی بنایا ہے، جج تو ہے تو جج اللہ نے مجھے بھی بنایا ہے۔ اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، نبی کی شان اور نبی کی ناموس پہ حملہ کرنے والے، نبی کی شان میں زبان کھولنے والے، جو تو بول رہا ہے جیسا تو بول رہا ہے، یہ نہ سمجھ کہ نبی کے غلام ابھی مر گئے ہیں، نبی کے زندہ ہیں غلام، جیسا تو بولنا جانتا ہے نبی کے غلام تجھ سے اچھا بولنا جانتے ہیں، نبی کے غلام ویسا بولنا جانتے ہیں جو تو نہ بول سکتا ہے نہ تیری نسلیں بول سکتی۔ یہ جواب دیتا کون؟ ایک اصول ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، علم والے کو علم والا جواب دیتا ہے، اور جو پکا ٹھیٹ جاہل ہو اس سے عالم نہیں جیتتا ہے، اس سے جاہل جیتتا ہے۔ تو جیسا دیس ویسا بھیس،
جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی بن کر جب لگا جائے گا تو پھر جیت ہوگی۔ تو آج کا دور کیا ہے؟ سب سے بڑی طاقت ہے علم۔ اپنے بچوں کو علم اگر سکھایا ہوتا، دنیا بھی آپ اگر علم سکھائیں گے، کون کہتا ہے فائدہ نہیں ملے گا؟ جو کہے فائدہ نہیں وہ مجھ سے ملاقات کرے، اس کی راستے ہیں۔ دنیا بھی علم حاصل کیا، مگر جہاں جہاں بھی نبی کی ناموس پہ حملہ ہوا، اپنے علم سے اگر فائدہ پہنچایا۔ دنیا بھی تعلیم حاصل کی ہے، ہندی اور انگلش اگر پڑھا ہے، ڈاکٹر انجینئر پروفیسر میں نے بتایا اگر بنا ہے، ایک بار بھی نبی کی شان میں گستاخی ہوتے ہوئے اور آواز اٹھا دی کہ میرے مصطفیٰ کی شان میں آواز گستاخی کرنے والے سن لے، اگر تعلیم تو نے حاصل کی ہے، تعلیم میں نے بھی حاصل کی ہے۔ دنیا بھی تعلیم ضرور ہے، لیکن اللہ کی عزتوں کی قسم ہے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو، دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین حافظ قرآن، حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ حافظ قرآن بنانے سے فائدہ کیا؟ پہلے یہ سنیں، پھر حافظ قرآن کی شان بتاؤں گا۔ اور مزہ کتنا آئے گا حافظ قرآن کو؟ جنت تو ملے گی، مگر جنت ملے گی کون سی والی؟ جنت ملے گی کون سی والی؟ اب آپ اگر کہیں تو جی لگا کے بول کے دکھا دے، میں آپ کو سنا کے دکھا دیتا ہوں۔ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ میں نے سرکار کی حدیث پڑھی، بخاری شریف کی حدیث۔ سرکار فرماتے ہیں حافظ قرآن کو جنت دی جائے گی، جنت سب کو ملے گی جس نے نیک اعمال کیے ہیں۔ سب کا مطلب جو اچھے عمل کر کے گیا ہے جنت انہیں ملے گی، مگر حافظ قرآن کو جنت ملے گی کیسے؟ اور کتنی اونچی جنت ملے گی؟ آپ جی لگا کے بولیں تو میں بتا دوں، اونچی آواز میں بولیں، کیونکہ اونچے نبی کے نام پر اونچے قرآن کی بات ہے۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ کتنی اونچی ملے گی؟ میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور فرماتے ہیں جب حافظ قرآن کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جب وہ جنت میں جائے گا، اللہ فرمائے گا او حافظ قرآن، تو نے میرے قرآن کو، میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس قرآن کو نازل ہم نے کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے۔ وہ قرآن اللہ فرماتا ہے، فرمائے گا او میرے بندے تو نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ میرے کریم آقا سید کونین فرماتے ہیں حافظ قرآن سے کہا جائے گا او حافظ قرآن ادھر ادھر سنیں، ادھر چائے کو نہیں دیکھیں، میں شربت نبی کے عشق کا پلا رہا ہوں میرے آقا کے غلاموں۔ سرکار فرماتے ہیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن دیکھو جنت میں آپ بھی جائیں گے، حاجی بھی جنت میں جائے گا، نمازی بھی جنت میں جائے گا، غازی بھی جنت میں جائے گا، مولوی بھی جنت میں جائے گا، میرے آقا کے غلاموں نیک عمل کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، مگر حافظ قرآن جائے گا، مگر جانے کا انداز الگ ہوگا۔ اللہ فرماتے، میرے آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا اس سے کہا جائے گا او حافظ قرآن، جنت میں جیسے ہی پہلی سیڑھی پہ پہلے زینے پہ قدم رکھے گا کہا جائے گا او حافظ قرآن، جیسا قرآن دنیا میں پڑھتا رہا ہے قرآن کی ہر آیت کو پڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے میں ایک منزل اوپر بڑھتا جا۔ او حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، ہر آیت پہ ایک قدم بڑھائے گا، ایک درجہ اونچا ہو جائے گا، دوسری آیت پڑھے گا دوسرا درجہ، تیسری آیت پڑھے گا تیسرا درجہ۔ اب سوچیں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، جتنی آیتیں ہیں قرآن میں اتنا اونچا مقام حافظ قرآن کو دیا جائے، اتنا اونچا مقام حافظ قرآن کو دیا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن جب لوگ پریشان ہوں گے،
سب پریشان ہوں گے، سب پریشان. اپنے بچوں کو جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں کرائیں، بڑی بڑی ڈگریاں کرائیں، پروفیسر، انجینئر، ماسٹر، وکیل، جج، سب کچھ بنایا، سب کچھ بنایا. دنیا میں تو استقبال ہوتا ہے، دنیا میں استقبال ہوتا ہے، بڑی ڈگری والے کا استقبال ہوتا ہے. حافظوں کے اتنے استقبال نہیں کیے جاتے، اتنے نہیں کیے جاتے. کیے جاتے ہیں کچھ لوگ، اللہ جن کے دل میں رحم ڈال دے اور جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ استقبال کرتے ہیں. میرے آقا کے غلاموں، میدان محشر میں سب لوگ پریشان ہوں گے. حافظ قرآن سے کہا جائے گا سب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے. سب حساب و کتاب ہو گیا، حساب ہو گیا. جنتی جنت میں جا چکے، ہاں، اور دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے. جب دونوں راستے جا رہے ہوں گے، میرے آقا کے غلاموں، حافظ قرآن رک جائے گا. حافظ قرآن، حافظ قرآن رک جائے گا اور رک کر رب کی بارگاہ میں بولنے لگے گا. میں نے کہا کہ اللہ اتنے جلال میں ہوگا، 1.25 لاکھ نبی بھی نہیں بولیں گے، 1.25 لاکھ نبی نہیں بولیں گے، کوئی بولے گا نہیں، مگر یہ حافظ قرآن اس پرفتن ماحول میں رک جائے گا، رب سے گفتگو کرے گا. اس کے پاس طاقت اور قوت آئی کہاں سے؟ انسان تو یہ بھی ہے، اس کے پاس اتنی قوت اور اتنی وسعت آئی کہاں سے؟ یہ جو بولنا شروع کرے گا، کمال اس کا نہیں، اس کے سینے میں جو اللہ کا کلام ہے اس کلام کا کمال ہے. قرآن جو سینے میں ہے اس کی وجہ سے اسے اتنی عزت ملے گی اور اتنی شانیں اس کی بڑھ جائیں گی. رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، پروردگار جنت میں ایسے ہی نہیں جاؤں گا. رب فرمائے گا فرشتوں پوچھو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ بولے اس لیے نہیں جا رہا ہوں، اتفاق سے اعمال کی بنیاد پر، برے کرتوتوں کی بنیاد پر. گھر کے کچھ لوگ نکمے ہوں گے، گھر کے کچھ لوگ نکمے ہوں گے، پریشان ہوں گے، گنہگار ہوں گے. جہنم میں جن کو ٹکٹ مل چکا ہے جہنم میں جاؤ، ٹکٹ کٹ چکا ہے جہنم میں جاؤ. جیسا بول رہا ہوں بالکل یہی ہے، جہنم میں جاؤ، ٹکٹ مل چکا، جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم میں جاؤ. ہے کوئی دنیا میں مائی کا لال جس کا ٹکٹ بن چکا ہو جہنم کا، وہ ٹکٹ واپس کرا دے؟ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں. ایک ہے، آپ جی لگا کے بولے، ارے بولے ذرا جی لگا کے. نبی کی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، مصطفیٰ کی ذات. تو یہ اگر ایک بار اشارہ مصطفیٰ فرما دے، پروردگار حساب و کتاب لے ہی نہیں، سب کو جنت بھیج دے تو اللہ سب کو بھی بھیج سکتا ہے، مگر نہیں، سب کو یوں ہی نہیں بھیجنا، حساب و کتاب لینا ہے. نبی کی عظمت کا پرچار بلند کرنے کے لیے، نبی کی عظمت کا پرچار کرنے کے لیے، ان کی شانوں کو بلند و بالا دکھانے کے لیے. کیونکہ جو بھوکتے رہے نا حضور میں یہ کمی ہے، نبی میں یہ کمی ہے، حضور ایسے ہیں، حضور ویسے ہیں، یہ جو بھونکتے رہے ہیں انہیں بک دکھانے کے لیے. دیکھو تم کہتے رہے نبی ایسے ہیں، ابے میرا لجپال ایسا نہیں، میرا نبی تو وہ ہے جب تک اشارہ نہیں کرے گا جنت کے دروازے پہ کوئی جا نہیں سکتا. یہ تو اتنا شانوں والا بنا کر بھیجا تھا، اس کی بات نہیں مانی. ہاں، نبی کی عظمت کے پرچار کے لیے میدان محشر کو قائم کیا جائے گا. عسا عیب عسا کا ربو کا مقام محمودہ، محبوب ایسا مقام دوں گا نا سب لوگ تیری تعریف بیان کریں گے. دیکھ کر حضور کو سب شانوں والے کہیں گے، سب تعریفیں کرنے لگ جائیں گے. یار یہ تو لجپال نبی ہے جس کی برائی کرتے رہے، جسے اپنے جیسا بڑا بھائی بولتے رہے، جسے اپنی طرح کہتے رہے. اس کی شان تو یہ ہے جو آج اس کے پاس مقام و مرتبہ ملا ہے، ایسا تو کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا تو ملا ہی نہیں. میرے آقا کے غلاموں، تو حافظ قرآن رک جائے گا، کہے گا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں پوچھو یہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اب فرشتے پوچھیں گے حافظ قرآن کیوں نہیں جاتے ہو؟ بولے اس لیے میرے گھر کے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ یہ جہنم کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، یہ لوگ قطار لگی ہوئی ہے نا جہنم والی، یہ بائیں طرف والی جو قطار لگی ہوئی ہے، ان میں کچھ لوگ میرے گھر کے ہیں. اپنے اعمال کی بنیاد پر سستی اور کاہلی اور رب کی نافرمانی کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے اعمال کی بنیاد پر اعمال کالے کیے ہیں، جس کی بنا پر انہیں جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہے. اللہ کے نبی سرکار فرماتے ہیں ایسے جن کو جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہوگا، حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 لوگوں کو ان سے نکلوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. حافظ قرآن، مگر سارے حافظ نہیں، وہ حافظ جس نے قرآن جتنا پڑھا ہے اس پر پھر عمل کیا ہے،
وہ حافظ قرآن. یہ حافظ قرآن کی شان ہے. حافظ قرآن. اور عالم دین کی شان کیا ہے؟ عالم کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا یہ 10 کو بخشوا کر لے جائے، یہ 15 کو لے جائے، 21 کو لے جائے، 41 کو لے جائے. حافظ عالم دین کی شان یہ ہے، عالم سے کہا جائے گا جسے چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا. جتنوں کو چاہے اتنوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا، مگر اتنا بڑا پروٹوکول ملے گا اسے جو پڑھ کر اس پر اس سے زیادہ پڑھنے سے زیادہ عمل کر کے دنیا سے جائے گا. میرے آقا کے غلاموں، حافظ قرآن یہ ان کی شان ہے. اب حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا. حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. اور تڑپ کے کہہ دیں یا رسول اللہ. بس بات اپنی میں مکمل کرنے کی طرف چل رہا ہوں. تڑپ کے بول دیں یا رسول اللہ. میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حافظ قرآن کے ماں اور باپ اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، جنہوں نے اپنے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم قاری قرآن بنایا. انہیں حافظ بنانے کا تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ میری مائیں بہنیں بھی سن رہے، اگر اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے اور اگر دنیا کی صرف لذتوں میں اور دنیا کی صرف محبوب میں، دنیا کی لذتوں میں دنیا کی خواہشات اگر کم کرنا ہے، انہیں کم کر لو. جنت میں عزتیں مل جائیں گی. دنیا کی چمک جس میں تم ہر وقت صبح و شام اپنے لباسوں میں لگی رہتی ہو، اپنے کپڑوں میں لگی رہتی ہے، بہترین کپڑے کو انتظام کرنا، بہترین کپڑوں کا انتظام کرنا، بہترین میک اپ کا انتظام کرنا. یہ مائیں بہنیں تو بہترین کپڑوں کا میک اپ کا انتظام کرتی رہتی ہیں. میرے آقا سید کونین کے غلاموں، چلتے چلتے اگر یہ بات آ گئی تو میں اپنی ماں بہنوں پر بھی ایک بات بال دوں. یہ ماں بہنوں کا حالات تو ایسے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں بنایا ہے، اچھی شکل و صورت میں بنایا. مگر انہیں بیوٹی پارلر جانے سے فرصت نہیں. بیوٹی پارلر پہ چکر لگاتی. کوئی آئی برو بنا رہے ہیں میرے آقا کے غلاموں، یہ آئی برو بناتی ہیں، اتنی کم وقت لگتی ہیں آئی برو بنا کے. اور یہ آئی برو پتلی پتلی کر کے بتانا کیا چاہتی ہیں میرے آقا کے غلاموں. پھر ایسا ہی کیوں نہ کرو، ان آئی برو کو پتلا ہی نہ کرو بلکہ پورا ختم کر دو. اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ہر چیز کو اپنی جگہ پر بالکل فٹ بنایا ہے. ہر چیز کو رب نے فٹ بنایا ہے بالکل. اسے نہیں پتا ہے کہ اپنے بندے کی کس جگہ کو کس پہ کہاں پہ کیا رکھنا ہے. اگر یہ ناک یہاں کی جگہ اللہ یہاں رکھ دیتا تو کیسی بھونڈی لگتی. اچھا یہ بتائیں، یہ جو آئی برو ہیں اگر یہ بالکل نہ ہو کسی کی کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگے گا بتائیے. یہ رب کی نعمت ہے کہ اس نے یہ دیے. اچھا یہ جو دیے ہیں نا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی حکمت بتا دوں اور بات آگے بڑھا دوں. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. انہیں پتہ نہیں نا، پڑھائی نہیں کی، علم حاصل نہیں کیا، پڑھائی نہیں کی. میرے کریم آقا سید کونین کے غلام، یہ جو آنکھیں اللہ اتنا بڑا طبیب، اتنا بڑا حکیم ہے، وہ اللہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اتنا بڑا حکیم ہے. اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں، اس سے بڑا کوئی طبیب نہیں، اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں. میرے کریم آقا کے غلاموں، اللہ نے یہ جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں کے اوپر جو بال جمائے، جس جگہ بال جمانے کا حکم تھا، اللہ چاہتا تو بال یہاں بھی اگ سکتے تھے، اللہ چاہتا یہاں بھی بال آ سکتے تھے، مگر اللہ نے صرف یہاں پہ بال لگائے اور صرف مردوں کے لگائے، عورتوں کے نہیں. مردوں کے نہیں، مردوں کے لگائے، صرف عورتوں کے نہیں. اللہ چاہتا تو عورتوں کے بھی بال جما سکتا تھا داڑھی پہ، لیکن نہیں جمائے. مونچھیں صرف مردوں کی آتی ہیں، عورتوں کی نہیں. میرے آقا سید کونین کے غلاموں، اللہ کا ہر کام حکمت سے کوئی بھی کام خالی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سارے حکیموں کا حکیم ہے، سارے حکیموں کا حکیم، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ بڑا طبیب ہے. میرے آقا کے غلاموں، جو آئی برو ہیں ان کے اوپر جو بال
بال ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا میرا بندہ جب جائے گا کبھی دھوپ میں نکلے گا، کبھی گرمی میں نکلے گا، کبھی جائے گا کھیت میں پھاوڑا چلائے گا، کبھی کسی چلائے گا، کبھی ہل جوتے گا، جب یہ جنگلوں میں جائے گا پسینہ آئے گا، پسینہ نمکین ہوتا ہے، جب پسینہ نمکین آئے گا اگر یہ بال نہیں ہوں گے وہ نمکین پسینہ آنکھوں میں آئے گا، نمکین ہوتا ہے، اور جب آنکھوں میں آئے گا تو آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، آنکھوں میں آئے گا آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی، اور اللہ نے یہ بال دے کر تمہاری آنکھوں کی حفاظت یوں فرمائی جب پسینہ ماتھے سے آتا ہے اگر تجربہ نہیں کیا ہو آپ کو پتہ نہیں ہو تو پھر تجربہ کر کے دیکھ لینا، پسینہ آتا ہے یوں آتا ہے کبھی آنکھ میں نہیں، جب بالوں سے ٹکراتا سیٹ ہو کے رخساروں سے گزر جاتا ہے، رخساروں سے گزر جاتا ہے۔ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ کی او کنیزاؤں بن کے زندگی گزارو، اس لیے میرے آقا سید کونین سے محبت کرنے والوں بات یہاں چل رہی تھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بتائیں، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو علم سکھائیں، علم سے فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے میک اپ کو کم کر لو، میک اپ میں پیسہ خرچ نہ کرو، اور ایک میک اپ اگر آپ کہیں گے تو میک اپ بھی دے کے چلا جاؤں، میں آپ آقا کریم کے غلاموں میری ماں بہنوں آپ جو میک اپ استعمال کرتی ہیں آپ کو یہ انڈیا کے آپ کو بیوٹی پارلر سے ملا ہے، آپ وہ میک اپ کو استعمال کرتی ہیں، آپ وہ فیس واش استعمال کرتی ہیں، آپ وہ کریم پاؤڈر کو استعمال کرتی ہو جو آپ کو پاکستان سے ملا ہے، آپ اس سے استعمال کرتی ہو، آپ ان کریموں کو اس میک اپ کو استعمال کرتی ہو جو امریکہ سے آیا، جو جاپان سے آیا، جو جرمنی سے آیا، میں آپ کو وہ میک اپ دے کے جاؤں جو آپ کے چہرے کو چمکائے جو مدینے سے آیا ہے، آپ کو وہ میک اپ دے کے جاؤں جو میرے آقا کے مدینے سے آیا ہے۔ آپ کہیں گے قریشی صاحب کتنا میک اپ لے کے آئے ہو جو دے کر سب کو چلے جاؤ گے؟ میرے آقا کے غلاموں نبی کے غلاموں کو گودام میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نبی کے غلاموں کو بڑی بڑی کاریں بڑی بڑی گاڑیاں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بڑے بڑے ٹرک لوڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انہیں تو صرف نبی کا ایک اشارہ ملتا ہے کامیابی مل جاتی ہے، انہیں تو صرف نبی کا ایک اشارہ ملتا ہے۔ میرے نبی کے کیار نبی کے غلام اللہ کے مقدس ولی ہیں، نام جناب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میرے آقا سید کونین کے غلاموں مردوں اور عورتوں جوانوں مردوں بوڑھوں تمام لوگ سن لو اور اس پہ عمل کر لو، میرے آقا سید کونین کے یار جناب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو مدینے سے میک اپ آیا ہے، او میری ماں بہنوں اگر یاد نہ رہے تو یہ یوٹیوب پر بے شمار یہ JDM 786 اور یہ بے شمار یہ نیٹ ورک جو دیکھ رہے ہیں آپ میرے آقا سید کونین کے غلاموں ان نیٹ ورکوں پہ سن کے عارف رضا قریشی کی پھر آپ اس تقریر کو سن لیں اور اس کے بعد میں اسے یاد کر لینا۔ میرے آقا کے غلام جناب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے وہ مدینے سے جو میک اپ آیا ہے، یہ جو میک اپ آپ دنیا میں کرتے ہیں جو امریکہ جاپان جرمنی سے ہندوستان کے بیوٹی پارلر سے آیا ہے، آپ چند قطرے استعمال کریں وضو کرنے کے لیے جائیں آپ کا میک اپ ختم ہو جائے، آپ ذرا سا پانی ڈالیں آپ کا یہ جسم کا میک اپ آپ کے چہرے کا میک اپ ختم ہو جائے، چند قطرے پانی کے پڑیں میک اپ دھل جائے، مگر میں آپ کو وہ میک اپ دینا چاہتا ہوں جتنا پانی چاہو بہاؤ وہ میک اپ ختم نہیں ہونا، وہ میک اپ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے وہ میک اپ یار ایسا کیسا ہے؟ وہ میک اپ ایسا ہے دنیا میں رہو گے تو دنیا میں بھی چہرہ چمکے گا اور قبر میں جاؤ گے اندھیرا ہوگا اجالا ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، وہ میک اپ میرے آقا پر درود ہے، میرے آقا پہ درود ہے، وہ درود کون سی ہے سب لوگ یاد کر لینا، میں نے بتایا یاد نہ ہو سکے ابھی تو پھر یوٹیوب پہ چینل پہ جا کے یاد کر لینا۔ میرے آقا سید کونین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جناب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جو بندہ جو بندی میرے مصطفیٰ پہ 5 وقت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے میرے مصطفیٰ پہ یہ درود پڑھے اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار،
اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار، اے میرے پروردگار، جی لگا کے بولیں تو ترجمہ کر دوں، اے میرے پروردگار، او میرے مولا، اس پیارے محبوب پہ درود بھیج جس کے صدقے میں گلشن میں پھول مہکتے ہیں، واہ 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 جس کے صدقے میں گلشن میں پھول اور خوشبوئاں بکھیرتے، مولا اس نبی پہ درود بھیج۔ اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار، جب یہ درود پڑھو گے اللہ وہ چہرے میں روشنی اور چاشنی پیدا فرمائے گا، میرے آقا کے غلاموں چہرہ نور کی طرح چمکے گا، سبحان اللہ سبحان چہرہ اللہ، نور کی طرح چمکے گا، پیسہ بھی بچے گا، بیوٹی پارلر پہ جانا بھی بچے گا، گناہ سے بھی بچو گے، اور چہرہ وہ چمکے گا جو دنیا میں بھی چمکے گا اور بعد مرنے کے قبر میں بھی چمکے گا۔ اب جی لگا کے بس بات کو مکمل کرتا ہوں، جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ حافظ قرآن کے ماں اور باپ کو دونوں کو شارٹ میں بڑی جلدی تیزی کے ساتھ دونوں کو بلایا جائے گا، حضور فرماتے ہیں دونوں کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا، دونوں کہیں گے پروردگار یہ پروٹوکول کیا کس لیے؟ ہم نے تو کوئی اتنا عمل کر کے نہیں آئے یار، کھیت جوتنے والا، تھوڑا چلانے والا، مزدوری کرنے والا، اور وہ تاج ہوگا کیسا؟ جیسے سورج چمکتا ہے دن میں، دنیا میں جو سورج چمکتا ہے تو پوری دنیا میں اجالا ہی اجالا کر دیتا نہیں، کرتا نہیں، اتنا خوبصورت اس کو تاج دیا جائے گا کہ دنیا کے جو پورا جو سورج چمکتا ہے پوری دنیا میں اجالا کر دیتا ہے، یعنی 14ویں کے چاند کی طرح سمجھیے، رات میں اگر چاند نکل جائے 14ویں رات میں تو پوری دنیا میں جس جگہ نکلتا ہے اجالا کر دیتا ہے۔ بس یوں ہی سمجھیے حضور فرماتے ہیں وہ 14ویں کا چاند بھی اس کی روشنی ماندھ پڑ جائے گی جو حافظ قرآن کے ماں اور باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ اب یہ تو تاج رکھا جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں 2 لباس لائے جائیں گے، 2 لباس لائے جائیں گے۔ اور آج دیکھیے آپ کتنا مہنگا لباس خرید سکتے ہیں، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، 2 کروڑ کا، 10 کروڑ کا، ایک لمٹ تو ہوگی نا، آپ لباس خرید سکتے، اتنا زیادہ دولت ہے۔ تب میرے آقا کے غلاموں میں اس لباس کی بات کروں جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو دیا جائے گا، آپ جی لگا کے بولیں تو بات مکمل ہو جائے۔ میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج دیا جائے گا، وہ کہیں گے پروردگارا یہ تاج کس معاملے کا دیا گیا ہے، یہ شانیں کیوں ملی ہیں؟ اللہ فرمائے گا او میرے بندے، او میری بندی، کمال تیرا نہیں ہے، کمال تیرے اس بیٹے کا ہے جسے تو نے قرآن کا حافظ بنایا ہے، واہ واہ جس کا تو نے جسے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، اس لیے تجھے یہ تاج دیا گیا۔ حضور فرماتے 2 لباس حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے دیے جائیں گے، اور وہ لباس جو لا کے دیے جائیں گے جنت میں 2 حافظ قرآن کے ماں باپ کو، ماں اور باپ کو لباس دیے جائیں گے، میرے آقا فرماتے وہ اتنے قیمتی ہوں گے، پوری دنیا کی تمام مال و زر کو اکٹھا کیا جائے پھر بھی ان کے لباس کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، اتنے مہنگے لباس دیے جائیں گے، پوری دنیا کی دولت اکٹھی کری جائے پھر اس کی قیمت لگائی جائے تو اس کی قیمت کو نہیں پہنچ پائے گی۔ اب بتائیے کسی کے پاس اتنی دولت ہی نہیں، ساری دنیا کی دولت اکٹھی ہو گئی پھر بھی ان لباسوں کی قیمت کو کم پڑ گئی، اب سمجھیے کتنے قیمتی لباس۔ اب پتہ چلا جب لباس اتنے قیمتی دیے گئے تو ان حافظ قرآن کے ماں باپ کی شان کتنی ہے، اور جب ان کے صدقے میں انہیں شانیں اتنی ملی ہیں پھر حافظ قرآن کی کتنی شانیں ہوگی، حافظ قرآن کی کتنی شانیں ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا مبارک شجرہ میں آپ کی محبتوں کی دہلیز تک رکھنے جا رہا ہوں، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ بس تیزی کے ساتھ میں حضور کا شجرہ، حضور کے شاید جن لوگوں کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، شاید میں ہندوستان بھر کی بہت ساری جگہوں پہ عارف رضا قریشی کا جانا ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت قریشی صاحب آپ آ رہے ہیں نا تو حضور کے باپ داداؤں کے نام حضور کا شجرہ آپ کو ضرور پڑھنا ہے۔ اچھا میں حضور کے شجرے پہ آپ
آپ سے اگر کچھ مانگوں تو آپ دے سکتے ہیں. حضور کے باپ داداؤں کے نام لینے جا رہا ہوں، اور اگر ہمارے باپ دادا کے نام اگر لیے جائیں تو ہمارا سینہ 32 انچ نہیں 36 انچ کا چوڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ تعریف ہوتی ہے نا ہمارے باپ دادا کی. اللہ کی عزتوں کی قسم ہے، ہم ہمارے ماں باپ کے اگر نام لیے جائیں، باپ دادا کے نام لیے جائیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کے ماں باپ کے نام لینے جا رہا ہوں. آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ یہاں خوش ہوں گے. مصطفیٰ اگر مدینے میں مسکرا گئے کام بن جائے گا، بیڑا دنیا میں بھی پار ہے، کرنے کے بعد قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. آپ جی لگا کے یار بول دیں. حضور کے باپ دادا کے نام پر شجرے پہ آپ کو فیس دینا پڑے گی. دینے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اب کچھ لوگ تو اس لیے نہیں بول رہے ہیں قریشی صاحب جو تھی فیس وہ دے چکے، اب نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے. تو میں یہ فیس کی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں. یہ جو فیس ہے نا، یہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک یہ پیر اور ہاتھ آپ کے دنیا میں چل رہے ہیں، زمین کے اوپر آپ ہیں، تب تک یہ کام دے گی. میں اس فیس کی بات کرنے جا رہا ہوں جو زمین کے نیچے کام دے گی. وہ فیس ہے نبی کے نام پر. سبحان اللہ. نہیں، اتنا سستا معاملہ رکھ دیا تو پھر اتنی آسانی کے ساتھ تو نہیں چلنا کام. سب لوگ ذرا جی لگا کے بولے سبحان اللہ. اور طلب کے بول رہے ہیں یا رسول اللہ. اچھا، جو میں نے بیان اب تک کیا تو آپ کی سمجھ میں آیا نا؟ کچھ لگا تو ضرور ہوگا کہ کچھ تو بولا ہے. کچھ پڑھا میں نے نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے آپ نے بھی پڑھا ہے. سب لوگ بولتے سبحان اللہ. جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمک نیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام کے بیٹے ارفشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائج کے بیٹے راؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبی اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے ارام کے بیٹے اوسوس کے بیٹے مزی کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے مکسی کے بیٹے بام کے بیٹے گنات کے بیٹے ایسر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ایدی کے بیٹے ارادے کے بیٹے یلجل کے بیٹے نازن کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے ایفی کے بیٹے ماخی کے بیٹے نائش کے بیٹے جاہم کے بیٹے طابق کے بیٹے تدلاف کے بیٹے بلداس کے بیٹے کیزا کے بیٹے ناصر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے بوس کے بیٹے اوسوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے امیسر کے بیٹے ادو کے بیٹے ادران کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کے نانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاف کے بیٹے کسی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر، واہ واہ، زندہ باد. آپ کی اجازت ہو تو چلتے یہی شجرے کو غوث اعظم کی بارگاہ تک پہنچا دیا جائے. بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا تھک کے نہیں، میں اشارہ کروں سب لوگ ذرا بس آخری باتیں چل رہی، جی لگا کے ذرا ذوق کے ساتھ بول دو یا رسول اللہ. جناب محمد الرسول اللہ کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا. کون فاطمہ زہرا؟ جناب فاطمہ زہرا کے جب شان شاعر نے دیکھی قلم اٹھایا لکھ دیا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. جناب حضرت مولا حضرت فاطمہ زہرا کے پیارے شوہر نامدار حیدر کرار شیر خدا فاتح خیبر علی حیدر مولا مشکل
شاعر نے مولا علی جب شان دیکھی قلم اٹھایا لکھ دیا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی نظارہ علی کا نام لے نظارہ نہیں سب لوگ نام لے لیں نظارہ نظارہ علی کا ہے انہی علی کے بڑے بیٹے جناب حضرت سیدنا امام حسن چھوٹے دوسرے بیٹے کا نام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین جب شاعر نے امام حسین کی شان دیکھی قلم اٹھایا شاعر نے شعر لکھا کہہ دیا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے حضرت امام علی مقام امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ قاسم کے بیٹے امام علی رضا کے بیٹے جناب حضرت سیدنا علاء الدین کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے جناب سیدنا محمد کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمود کے بیٹے محمد کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ سومئی کی پیاری لگتے جگر طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب فاطمہ ام الخیر کے پیارے بیٹے شیخ لسانی محبوب قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی بڑے پیر دستگیر غوث اعظم جیلانی اعلیٰ حضرت سرکار بولے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر میرے کہنے میں آپ کے سننے میں لغزشیں خامیاں ہو گئی ہوں اللہ اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرمائے تمام لوگ ایک بار توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف کا ورد کر لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ